بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کلپ خاص طور پر ان افراد کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جنہیں بار بار ہاتھ دھونے کا ایشو ہے، استنجا کے بعد ہو یا وضو سے پہلے ہو، اسی طریقے سے جنرلی کچن میں کام کرنے کے بعد، ڈسٹنگ کرنے کے بعد، کسی میلی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد ایسے افراد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو انہیں اطمینان نہیں ہو پاتا۔ وہ بار بار ہاتھ دھونے کا عمل ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود انہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے ہاتھ پاک اور صاف نہیں ہوئے ہیں، اور اس عمل کو دہرانے میں بعض اوقات ان کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک بھی ہمارے پاس کیس آئے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو واش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہوگی ان افراد کے لیے جنہیں استنجا کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ استنجا کے دوران انہیں اپنے جسم کے مختلف حصوں پر چھینٹوں کے پڑ جانے کے وساوس آتے ہیں، یوں ہی وضو میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، وضو کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یا دوران وضو مختلف اعضاء کو بار بار دھوئیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ اطمینان انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ یوں ہی بات ہوگی جن افراد کو دوران غسل اطمینان نہیں ہوتا، یا تو غسل کے دوران بار بار ریپیٹیشن کا پروسیس رہتا ہے، بار بار اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے دوران غسل وہ 15-20 منٹ تک سوچتے رہتے ہیں کہ آیا کون سا ان کا حصہ ہے جو دھلنے سے رہ گیا ہے، یا شاید انہوں نے کوئی فلاں حصہ ابھی تک دھویا نہیں ہے، یا پھر غسل مکمل کرنے کے بعد ان کو وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایون واش روم سے باہر آ بھی جاتے ہیں، پھر دوبارہ واش روم میں جاتے ہیں، دوبارہ بے لباس ہوتے ہیں، دوبارہ غسل کرتے ہیں۔ یہ ایک درد سے بھرپور، ایک بے چینی اور اضطرابی سے بھرپور دنیا میں یہ افراد ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ایسے افراد کو ان کے گھر والے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اطراف کے لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اس دنیا میں بہت زیادہ تنہا، بہت الون، بہت زیادہ ٹوٹا ہوا، بے چین، بے سہارا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے جو اولین ترجیح ہوتی ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو دوا دیتے ہیں۔ دوا ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ، ذہنی تربیت، موٹیویشن، خاص طور پر نالج کا ہونا، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ خاص طور پر ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اسلامی کے حوالے سے ان کو وساوس تنگ کرتے ہیں، کہیں ہم ناپاک نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے ہاتھ ناپاک نہ رہ جائیں، اگر ہمارا غسل نہ ہوا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم تلاوت کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے، اگر ناپاکی کی حالت میں تلاوت یا عبادت کر لی ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس علم ہو، نالج ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے ڈیل کرنا ہے، وساوس سے کیسے لڑنا ہے۔ بہت توجہ سے سننے والی یہ باتیں ہوں گی، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیونکہ استنجا ہو، وضو ہو یا غسل ہو، پانی سے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پانی کی بناوٹ پہ، پانی کا پیٹرن، اور پانی کی جو کیفیت اور اس کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی بنا کر اتارا ہے، یعنی پانی کو ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا بنا کر اتارا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے بہت سے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں۔ ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہوئے۔ پانی ہی وہ چیز ہے جو ہمیں پاکی دیتی ہے، اور پانی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، ماء طہورا، یہ وہ پانی ہے جو پاک کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے نور الایضاح، اس کے اندر جب اس پانی کی بات ہوئی تو اس کے اندر مصنف لکھتے ہیں اس پانی کے بارے میں کہ طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ وہ پانی ہے جو پاک ہے، خود بھی پاک ہے، مطہر، پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہو الماء المطلق، یہ مائع مطلق ہے، یہی مائع مطلق کہتے ہیں جو پانی ہم جنرلی ہمارے گھروں میں آتا ہے، نل سے آتا ہے، ہمارے شاور سے آتا ہے، یہ مائع مطلق ہی کہلاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو طاہر ہے، خود بھی پاک ہے، مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، یہ وہ پانی ہے جو رب تعالیٰ نے اس کو پاک کر دینے کی ابیلٹی اور صلاحیت دی ہے۔ تو پانی کی بناوٹ پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ پانی ہی ہے
جو اٹسیلف ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، لیکن شیطان ہمارے ذہن پر غلبہ پا لیتا ہے، ہمارے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے، ہمیں وساوس دیتا ہے کہ نہیں تم ابھی پاک نہیں ہوئے، پانی سے تمہاری پاکی ابھی مکمل نہیں ہوئی، فلاں حصہ رہ گیا ہوگا، ابھی پراپر طریقے سے تم نے واش نہیں کیا، دوبارہ دھو، دوبارہ واش کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ہمارے وساوس جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی وہ پانی ہے کہ زمانہ قدیم سے اسی پانی سے تمام لوگ طہارت حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، آج تک طہارت حاصل کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ زمانہ ماضی میں پاک ہو گئے، آج کے زمانہ حال میں سارے لوگ پاک ہو رہے ہیں، صرف ایک آپ ہی رہ گئے ہیں کہ جو ابھی تک پاک نہیں ہو رہے۔ تمام لوگ نارمل طریقے سے طہارت لے رہے ہیں، نارمل ٹائم لے رہے ہیں، اور وہ پاک ہو رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ عبادات کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ آپ گھنٹوں گھنٹوں تک بھی پانی کا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی آپ ناپاک ہیں، تو کیا اس پوری دنیا میں صرف ایک آپ کا وجود ہی ناپاک ہے؟ اس پوری دنیا میں صرف آپ کے ہی ہاتھ ہیں جو پانی سے صاف اور پاک نہیں ہوتے؟ اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی ہیں جو پانی سے جس کا استنجا یا وضو یا غسل مکمل نہیں ہوتا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہی وہ پانی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام اسی پانی سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضور نے اسی پانی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے اولیاء، مفسرین، محدثین، سب نے اسی پانی سے طہارت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اس پانی کے بارے میں احادیث کریمہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو پانی ظاہری ناپاکی کو دھونے کے ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا وہ اس کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیے۔ وہ اپنے چہرے پہ پانی بہاتا ہے، چہرہ بظاہر تو پاک ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس نے جو اپنی آنکھوں سے، کانوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے پیروں پہ پانی بہاتا ہے تو اس کے پیروں سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو پانی اتنا پاورفل ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا کاملیت رکھنے والا ہے کہ وہ ظاہری جسم تو پاک کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایون ہمارے ان اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی دھونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پانی سے آپ کا ظاہری حد تک پاک نہیں ہو رہا۔ ارے یہ پانی تو باطنی گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے، اور حضور حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر فارغ ہوتا ہے۔ یہ پانی گناہوں کو دھونے کی بھی ایبلٹی رکھتا ہے۔ کیا ہوا کہ شیطان آپ کو وساوس دے رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا بھی ظاہری جسم پاک نہیں ہوا؟ یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو ذہن میں رکھ کر اپنے استنجا کریں، وضو کریں اور غسل کریں۔ اچھا دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا ہم تھوڑا وضو، استنجا اور غسل کا طریقہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہے، بہت زیادہ پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں کتنے کلو کے حساب سے یا کتنے منوں کے حساب سے پانی ضائع کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے ہم پاک نہیں ہوئے۔ آئیے حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے۔ اس حضور علیہ السلام کی استنجا کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 151 ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک پانی کا برتن ہوا کرتا تھا۔ حضور کے ساتھ جاتے تھے، ظاہر ہے اس وقت میں ہمارے مروجہ واش رومز تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ باہر ایک سائڈ پہ پردے میں جا کے استنجا وغیرہ کے معاملات کرتے تھے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ جاتے، سرکار استنجا کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے، تو ہم سرکار کے ساتھ ہوتے، ہمارے پاس ایک پانی کا برتن ہوتا۔ حضور ایک پانی کے برتن، ظاہر ہے وہ ایک پانی کا برتن کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو ایسے سروں پہ اٹھایا ہوگا، وہ اس طرح ہوگا جسے ایسے اٹھایا ہوگا۔ اس طرح اٹھایا ہوا ایک پانی کا برتن حضور سے استنجا فرما رہے ہیں، اور سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی مبارک حصے سے بڑھ کر اس کائنات میں کون پاکیزہ ہے؟ حضور نے ایک پانی کے برتن سے استنجا فرما کر تعلیم دی کہ اس سے زیادہ پانی کی حاجت نہیں ہے استنجا میں۔ اب جن افراد کے ساتھ استنجا کا ایشو ہوتا ہے وہ اتنے لوٹے بہاتے ہیں، اتنے لوٹے بہاتے ہیں، اتنے لوٹے بہاتے ہیں، بعض اوقات مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی اوپر کی واٹر ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اطمینان نہیں ہوتا۔ حضور ایک پانی کے برتن سے استنجا فرما رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ صرف ایک دو لوٹا کافی ہوتا ہے استنجا کرنے کے لیے۔
اس سے زیادہ شیطان ہے جو آپ کو کہتا ہے ابھی تم پاک نہیں ہوئے، ابھی بھی تمہاری نجاست باقی ہے، حالانکہ ہمیں بظاہر کوئی آنکھوں سے نجاست نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے دوران استنجا ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ چھینٹیں ہمارے جسم پہ پڑ رہی ہیں، جسم کے مختلف اعضاء پر پڑ رہی ہیں۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم پر چھینٹیں نظر نہ آ جائیں تب تک آپ نے اپنے آپ کو ناپاک نہیں سمجھنا، تب تک آپ نے شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ شیطان لاکھ آپ کو کہے فلاں حصے پہ چھینٹ پڑ گئی ہوگی، کمر پہ پڑ گئی ہوگی، منہ پہ پڑ گئی ہوگی، منہ بھی دھو لو، کمر بھی دھو لو، کپڑے بھی دھو لو، لوگ گیلے ہو کے پورا جسم بدن ان کا گیلا ہو جاتا ہے جب وہ استنجا کر کے اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو جب تک آنکھوں سے آپ ان چھینٹوں کو نہ دیکھ لیں تب تک آپ نے اگلا سٹیپ نہیں لینا، آپ نے فوراً استنجا کرنا ہے اور اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں وضو کی طرف۔ لوگوں کو وضو کرنے میں بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح وضو کیا کہ ایک چلو پانی لیا، آپ نے غور فرمانا ہے، ایک چلو پانی لیا، اس اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک چلو پانی لیا اور دایاں ہاتھ دھویا کونیوں تک، اور اسی طریقے سے ایک چلو سے بایاں ہاتھ کونیوں تک دھویا، سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو سے ایک پیر دھویا اور دوسرے چلو سے دوسرا پیر دھویا، اور فرماتے ہیں میں نے اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے، ایک ایک چلو سے اعضاء کو دھویا۔ دیکھیے اگرچہ وضو کے اندر تین دفعہ اعضاء کو دھونا سنت ہے، لیکن ایک بار دھونا فرض ہے، تو ایک بار دھونا بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تو ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو گیا، اور صرف ایک چلو پانی سے انہوں نے دھویا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 140 ہے، آپ اس کو ضرور چیک کریں، اس کو اسٹڈی کریں۔ تو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام ایک چلو سے وضو کر رہے ہیں، ایک چلو اس پر بہایا اور وہ دھل گیا۔ ہم اتنا نل کھولتے ہیں کہ ایون اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نیچے اگر ہاتھ کریں ساری چھینٹیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ اگر وہ اس کو بالٹیوں میں جمع کیا جائے تو شاید 50-60 بالٹیاں بھر جائیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے ہمارا وضو نہیں ہوا۔ ایک تو ہم پانی اتنا ضائع کرتے ہیں، دوسرا ہم حضور کے سنت سے کتنا دور جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، کہتے ہیں جی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ وہی جو فرضیت والا معاملہ ہے کہ ایک بار دھونا فرض ہوتا ہے، تو حضور نے ایک بار دھو کے بھی دکھایا ہے کہ اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور آپ ہے کہ سینکڑوں بار دھو کے بھی اطمینان نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل شیطانی وساوس ہے۔ وہ ایک مولوی کی شکل اختیار کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا وضو، نہیں ہوا وضو، نہیں ہوا وضو۔ ہم بابا وضو کرتے ہیں جبکہ ہمارا وضو پہلے ہی ٹرن میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لہذا تین دفعہ اعضاء کو دھوئیں اور ہٹ جائیں۔ اس کے بعد لاکھ آپ کو وساوس آئے، آپ نے ان وساوس کی طرف ہرگز غور نہیں کرنا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی غسل کی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرمایا کرتے تو ایک سا ایک پیمانے کا نام ہے، جو کہ آج کے دور کے اعتبار سے 3 کلو اور 150 گرام بنتا ہے۔ ہم 3 کلو کو فوکس کر لیتے ہیں۔ حضور 3 کلو کے برتن سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اب 3 کلو کا برتن کتنا ہوتا ہے، اس طرح ہم پکڑ لیتے ہیں 3 کلو کے برتن کو اس طریقے سے۔ تو 3 کلو کے برتن سے بھی سرکار نے غسل فرمایا۔ اب آپ سوچیں گے اتنے تھوڑے پانی سے کیسے فرمایا؟ تو جب سارے بدن پر پانی کے قطرات بہہ جاتے ہیں، کوئی حصہ خشک نہیں رہتا، غسل تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا سینس بن چکا ہے کہ ہم کتنے ٹب بہا لیتے ہیں اور گھنٹوں شاور کے نیچے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارا غسل نہیں ہوا۔ آپ اس 3 کلو کو ڈبل کر لیں، 6 کلو کر لیں، آپ 6 سے 9 کلو کر لیں، اب 10 کلو کر لیں، پھر بھی 10 کلو کا برتن بھی ہم ایسے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اتنے ٹب بہا دیتے ہیں اور ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ صرف شیطان ہے جو ہمیں وساوس دے رہا ہے کہ ابھی تم پاک نہیں ہوئے۔ آج ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہے، شاور کھولتے ہیں، بہترین طریقے سے پانی آتا ہے، تو نارمل ٹائم 15 سے 20 منٹ انف ہوتے ہیں غسل کرنے کے لیے۔ اس سے ذرا ٹائم اگر آپ لے رہے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ شیطانی وساوس سے ڈرے نہیں، اس کے ساتھ لڑیں۔
شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سوال کریں۔ شیطان ایک عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا ہے، آپ کو آپ کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ اس نے آپ کی سوشل لائف، پریکٹیکل لائف، فائنینشیل لائف کو تباہ کر دیا ہے، آپ کے ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ کی ٹرن ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس کے ساتھ فائٹ کریں۔ اگر آپ اسے آنکھیں چھپاتے رہے اور اس کے وساوس پر عمل کرتے رہے، وہ آپ کو خودکشی تک لے جائے گا، یا کو اتنا فیڈ اپ کر دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے اعتراض کریں گے، کفریہ کلمات بک دیں گے، دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد ہی اتنا ہے۔ شیطان سے سوال کریں۔ اگر استنجا کے دوران وہ آپ کو کہتا ہے ابھی تمہارا استنجا نہیں ہوا، اسے سوال کریں نجاست کہاں ہے؟ نجاست کو دھونے کا حکم ہے۔ نجاست تو جیسے ہی ہم فرسٹ ٹرن میں پہلا واش کرتے ہیں، اس پہلے واش میں ہی جو تھوڑی بہت نجاست ہمارے جسم میں لگی ہوتی ہے وہ تو بہہ جاتی ہے، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ہم کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ شیطان سے سوال کریں ناپاکی کدھر ہے، اسے کہیں مجھے ناپاکی دکھاؤ، میں واش کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں۔ اگر وہ آپ کو کہے کہ نہیں وہ پیشاب کی چیٹیں پانی میں مکس ہو کے تمہارے اوپر لگ گئی ہیں، آپ اسے کہے دلیل دو، پروف دو۔ جب تک پروف نہیں دو گے میں اس بات پہ اطمینان نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ حضور علیہ السلام کے اس طریقے کو مد نظر رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ ایک بار دھونے والی حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پھر وضو میں آ کر اگر آپ کو لگے کہ میرے اعضاء بھی دھلے نہیں، یا شاید کوئی رہ گیا، یا بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، ایک دفعہ فوکسلی تمام اعضاء کو دھوئیں، باہر آ جائیں۔ اب اگر آپ سے شیطان کہے تمہارا وضو نہیں ہوا، اب اسے کہے ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، جب میرے نبی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وضو ہو گیا ہے، جب شریعت نے مجھے آسانی دی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے پریشان کرنے والے۔ اب ہاتھ دھو رہے ہیں، بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ٹوٹی بند کریں، وہاں سٹے کریں۔ اب آپ شیطان سے سوال کریں، آپ اسے کہیں میرے ہاتھ میں نے دھو لیے، میں نے صابن لگا لیا، کہاں ہے ناپاکی؟ میرے ہاتھ تو بظاہر بالکل صاف ہے، کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں بالکل پاک ہوں۔ اگر آپ کو کہے کہ نہیں چھینٹیں پڑ گئی ہوں گی، ابھی تک کچھ رہ گیا ہوگا، آپ اسے کہو جب دکھاؤ گے تب میں واش کر لوں گا یا کر لوں گی، یہ اسے کہہ کے آپ باہر آ جائیں۔ ایک دفعہ ہاتھ واش کریں پراپر طریقے سے، باہر آ جائیں۔ اب اگر آپ کو کہے ہاتھ نہیں دھلے، نہیں صاف ہوئے، اس سے دلیل مانگے، اسے کہیں ٹھیک ہے میں واش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دلیل دو۔ شک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ہو گیا ہوگا، ہو چکا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شکوک و شبہات اور اوہام ہے، ان پر شریعت ہمیں کوئی گرفت نہیں کرتی۔ جب اسلام آپ کو آسانی دے رہا ہے، جب اسلام آپ کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کیوں شیطانی راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک ہے شیطانی راہ، ایک ہے روحانی راہ، ایک ہے رحمانی راہ۔ جب اللہ کی آپ نے نہیں ماننی، آپ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے میں ناپاک ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ اللہ ہی تو فرماتا ہے کہ تم ناپاک نہیں، تو جب جس سے ڈر رہے ہیں اس کا حکم بھی تو مانیں۔ شیطان کہتا ہے تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو، ہاتھ صاف نہیں، استنجا نہیں، وضو نہیں، غسل نہیں۔ تو شیطان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبینا، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو کھلے دشمن کی بات مان کر ہی تو آج آپ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج آپ کی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ لہذا جو آپ ایک عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور آپ کو سکون نہیں ملا، اس کو چھوڑ کر تو دیکھیں۔ اگر آپ دوبارہ اسی راستے کو ریپیٹ کر کے سکون کی تلاش کر رہے ہیں، آج تک نہیں ملا، اب کہاں سے ملے گا؟ اس لیے دین کی بات مانیں، اللہ کی بات مانیں، اس کے رسول کی بات مانیں۔ ایک دفعہ استنجا کریں، 1 لوٹا 2 لوٹا انف ہے، اٹھ جائیں۔ شیطان لاکھ آپ کو چیخ کر وساوس دے رہا ہو، اگنور کریں۔ وضو کریں، 1 دفعہ وضو کریں، پراپر دھیان سے باہر آ جائیں۔ شیطان 1000 آپ کا ہاتھ پکڑے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، اگنور کریں۔ غسل کریں پراپر طریقے سے، سٹیپ بائی سٹیپ اعضاء کو دھو لیں، پہلے فرنٹ سائڈ دھو لیں، پھر بیک سائڈ دھو لیں، پھر جسم کے پیچیدہ اعضاء کو پراپر طریقے سے دھو لیں، باہر آ جائیں۔ شیطان 1000 کہے تمہارا غسل نہیں ہوا، تم ناپاک ہو، اسے کہو حقیقتاً تم ناپاک ہو، تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کی ہے، تمہیں مردود کہا ہے، مجھے تو نہیں کہا۔ اس طریقے سے پر لعنت کرتے ہوئے باہر آ جائیں، اعتماد میں رہیں، کہیں جب میرا خدا مجھے کہے گا تم ناپاک ہو تو میں مانوں گا، تو میں مانوں گی۔ جب تک میرا خدا کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا، اور خدائی پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ کو نجاست نظر نہیں آ جاتی، آپ کو یقین کامل نہیں ہو جاتا،
آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف سمجھیں، استنجا کامل سمجھیں، وضو کامل سمجھیں، غسل کامل سمجھیں، باہر آ گئے۔ جب آپ شیطان سے دلیل مانگیں گے تو وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ آپ کو دلائل دے گا، لیکن وہ تمام شکوک اور شبہات والے دلائل ہوں گے۔ آپ شکوک اور شبہات کی طرف بالکل توجہ نہیں کر سکتے۔ اسے کہیں ہاں میں ناپاک سمجھوں گا، اپنے آپ کو سمجھوں گی، لیکن مجھے دلیل دو، پروف دو، کہاں ہے ناپاکی، مجھے دکھاؤ، مجھے نظر آنی چاہیے۔ اگر وہ کہے گا نہیں یہ ہو گیا ہوگا اور وہ ہو گیا ہوگا، ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں کہی ہیں آپ کو سمجھ آئے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون ذہن عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویشن کو بھی جاری رکھیں، ہماری ویڈیوز کو بھی ریگولر دیکھیں، ہمارے چینل پہ اور بھی کئی ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کا کیس بہت سیویئر ہے، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیے، اس کی دوا بھی کچھ عرصہ استعمال کریں۔ ہمارا واٹس ایپ پہ ایک ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، طہارت کورس کے نام سے ایک کورس ہے، وہ خاص طور پر پاکی ناپاکی سے متاثر افراد کے لیے میں نے خود اس کو ریکارڈ کیا ہے، اس کو بھی جوائن کریں۔ نیچے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس پر آپ اپنا رابطہ کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے ساتھ ایسے ایشوز ہیں، بلا جھجک ہو کر کھل کے اپنا معاملہ بتائیے، انشاءاللہ میں تب تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا